رب کا کرم ہے، لاکھ بار میں توبہ کرے، اس کا کھا کے اس کی زمین پر گناہ کرے، اس کے سامنے کرے، پھر بھی سچے دل سے اس کے دروازے پر آ جائے، ہاتھ باندھ دے، وہ رب معاف کرنے میں دیر ہی نہیں لگاتا۔ کوئی آئے تو صحیح، کوئی آئے تو صحیح، نہ آئے رب کا تو قصور کوئی نہیں، آئے تو صحیح۔ آنا تیری شرط ہے، معاف کرنا اس کی شرط ہے، لیکن سچے دل سے آئے، سچی نیت سے آئے، اور یاد رکھ تیری نیت کو یا تو جانتا ہے یا وہ جانتا ہے، اس کی طرف آنا دو نمبری کر کے نہ آنا، سچے دل سے آنا، سچے دل سے آ جاؤ، وہ گلے سے لگا دے گا، سینے سے لگا دے گا۔ وہ کہتا کیا ہے؟ کہتا معافی تو دور کی بات ہے، سچے دل سے آ جاؤ، توبہ کرو، مجھ سے معافی مانگو، میں نہ صرف تیرے گناہ معاف کروں گا بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ نیکیوں میں تبدیل، کون ہے ایسا کریم، کون ہے ایسا رحیم جو گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے؟ یہ صرف ہے، یہ رب کی ذات ہے، یہ رب کے محبوب کی ذات ہے۔ اور ایک بات یاد رکھے، چاہے کوئی بریلوی ہے، چاہے کوئی اہل حدیث ہے، کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، یہ سارا کرم گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنا تیرا کمال نہیں ہے، نہ تیری عبادت کا کمال ہے، نہ تیری معافی کا قبول ہے بات ہے، یہ صرف اگر بات ہے رسول اللہ کے چہرے کے صدقے ہے۔ رسول اللہ کے چہرے کے صدقے۔ یہ خالد صاحب روز پڑھتے ہیں صبح کے اذان وقت، منہ لیا چوم جبرائیل امین ہے، روح الامین ہے، نکلا جب میرے نام منہ سے نام محمد، کہ اس چہرے کے صدقے ہے تیرے میرے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جس کے چہرے کے صدقے سے گناہ بھی نیکیاں بن جائیں، گناہ بھی نیکیاں بن جائیں، پھر اس دروازے سے بندہ دور کیوں جائے؟ سرکار کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی، عرض کی یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، مجھ پر حد لگا، شریعت کیا کہتی ہے؟ سرکار نے فرمایا 2.5 سال بعد آنا۔ 2.5 سال گزر گئے، بچہ اس قابل ہو گیا، خوراک کھا سکتا ہے، اپنے والی کے پاس چھوڑ کے آئی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، سرکار نے سنگسار کرنے کا حکم دیا، ستون کے ساتھ باندھ دیا، لوگ وٹے مار رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، سنگسار کر رہے ہیں، اور وہ توبہ کر رہی ہے، سرکار اس کی توبہ سن رہے ہیں، سرکار اس کی توبہ کے گواہ ہیں، جس کی توبہ کے سرکار گواہ ہوں اس کی شان کیا ہوگی؟ تیری توبہ کا پیر گواہ ہے، وہ مان نہیں، جس کی توبہ کا رسول اللہ گواہ ہو جائے اس کی کیا شان ہوگی؟ پیر کے ہاتھ پر میں توبہ کروں، میں سمجھتا میری توبہ ٹوٹتی نہیں، چاہے کتنے گناہ کرے، جس کی توبہ کا گواہ محمد رسول اللہ ہو۔ ایک صوفی نے، ایک چلا کرنے والے نے، ایک کفن پا کے چلا کرنے والے نے بٹا لے کے مارا، جب بٹا مارا اس عورت کے خون کے چھینٹے اس کے کپڑوں پر پڑے، اس نے یہ سمجھا میرے کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں، اس نے کچھ نازیبا الفاظ اس کے شان میں کہے، وہ الفاظ رسول اللہ نے سنے، آپ نے فرمایا کیا بات کرتا ہے؟
عرض یا رسول اللہ یہ اتنی ناپاک عورت تھی کہ اس کے خون کے چھینٹے میرے کپڑوں پر پڑے، کپڑے ناپاک ہو گئے۔ آپ فرماتے، سرکار فرماتے ہیں، آپ فرماتے خبردار اس کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا۔ عرض کا حضور یہ زانی ہے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اب اس نے توبہ کی ہے، اس کے توبہ ایک طرف، مدینہ پاک کے سارے لوگوں کو توبہ ایک طرف، پھر بھی اس کی توبہ سب پر بھاری ہے۔ سارے مدینہ کی توبہ ایک طرف، اس ایک خاتون کی توبہ ایک طرف، پھر بھی اس کی توبہ بھاری ہے۔ مر گئی، ستون سے اتارا، تجہیز و تکفین کے لیے کفن وغیرہ ڈالا۔ جب جنازہ ہونے لگا، سرکار نے فرمایا میں جنازہ پڑھاؤں گا، فرمایا میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ عرض یا رسول اللہ یہ گناہگار تھی، زانیہ تھی، فرمایا جب توبہ ہوگا گناہ بھی نیکی میں تبدیل ہوگا۔ جب توبہ قبول ہو گئی، جس کی توبہ کے قبول کی ضمانت اور سرکار دے، سرکار اس کے جنازے کے لیے جا رہے ہیں، پنجوں کے بل چل رہے ہیں، پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ پورا پیر کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا اس کے توبہ کے صدقے رحمت فرشتے اس قدر نازل ہوئے ہیں، اس تعداد میں نازل ہو کہ مجھے پورا پیر رکھنے میں تکلیف ہو رہی ہے، پورا پیر رکھنے گنجائش نہیں، اتنے فرشتے آئے ہیں۔ جو توبہ کرے، سچے دل سے توبہ کرے، رب کریم کی رحمت کے فرشتے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ پیر کیا کرتا ہے، نبی کیا کرتا ہے؟ اور کچھ نہیں کرتا، اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کر تیرے سے توبہ کراتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں گناہوں کی طرف لوٹ کے نہیں جاؤں گا۔ یہی پیر کا کام ہے۔ ایک اور بات کر جاؤں، سرکار توبہ کرواتے تھے، لوگ جب واپس جا کر پھر اپنے روٹین میں آتے تھے، سرکار کو دکھ ہوتا تھا کہ یہ میرے ہاتھ پر وعدہ کر گئے ہیں، پھر وعدہ خلافی کرتے ہیں، قیامت والے دن مجھ سے سوال ہوگا۔ سرکار رنجیدہ ہوتے تھے۔ رب کریم نے وحی نازل فرما دی، فرمایا محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بندہ تیرے ہاتھ پر وعدہ کر گیا، اگر وعدہ پورا کیا اس کا اجر ہم دیں گے، اگر وعدہ توڑ گیا تیرے سے پرسش کوئی نہیں، اس کا ذمہ دار یہ ہے۔ میں مرید نہیں کیا کرتا تھا صرف اس ڈر سے، لوگ کہتے ہیں پیران دے گڑ پھڑے جائے گا، پیران دے گڑ میں کپڑا پایا جانا پوچھ ہونے مریدان دی۔ جس دن سے یہ بات پڑی ہے اس دن کے بعد فکر مک گیا، تیرا فکر مک گیا۔ اگر وعدہ نبھائے گا تجھے اجر رب دے گا، وعدہ توڑ دے گا تو اس کا ذمہ دار تو ہے، ہم نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے توبہ کرنا اور خدا کا نام بتانا، سیدھے راستے پر چلانا۔ اگر ہم سیدھے راستے پہ نہ چلائیں، ذمہ دار ہم ہیں، ہم سے پوچھ ہوگی۔ اگر راستہ ہم بتائیں اور وہ سیدھے راستے چلائیں، چل پڑے، اجر رب دے گا، نہ چلے تو ہماری ذمہ داری۔ کہیں تو خوش ہو رہا ہو، چلو قیامت والے دن پوچھ تو حضرت صاحب سے ہوگی، ہم سے یہ پوچھ ہوگی آپ نے میرا نام بتایا کہ نہیں بتایا، میرا راستہ بتایا کہ نہیں بتایا، نیکی کی بات بتائی کہ نہیں بتائی، توبہ کا راستہ بتایا کہ نہیں بتایا، میری رحمت کا انداز بتایا کہ نہیں بتایا۔ اگر ہم نے نہیں بتایا تو ذمہ دار ہم ہیں۔
اب تو ممبر پر بیٹھ کے بتا رہے ہیں. ہر ولی یہ بتاتا ہے, ہر پیر یہ بتاتا ہے, ہر قطب یہ بتاتا ہے, ہر غوث یہ بتاتا ہے. جو یہ نہیں بتاتا ولی نہیں ہے. بات کیا ہو رہی تھی؟ چلو آگے بات کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام آپ آسمان پر گئے, وہاں نیچے دیکھا, نگاہ پڑی, ایک بندہ عورت کے ساتھ بدکاری کر رہا. آپ نے بد دعا دی, وہ مر گیا. پھر دوسرے کو دیکھا, اس کے لیے بد دعا دی, پھر وہ بھی مر گیا. تیسرے کو دیکھا, اس کے لیے بد دعا کرنے لگے. رب نے فرمایا ابراہیم ذرا ٹھہر جا, بد دعا نہ کر. کبھی کبھی دیکھتے ہوئے نظر ادھر کر لیا, چرا لیا کر, ارے لیکن بد دعا نہ کیا کر, نظر چرا بھی لیا کر. عرض کیے مولا کیوں؟ فرمایا جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کے ساتھ 3 کام ہوں گے, اس کے ساتھ 3 کام ہوں گے, تینوں میں سے ایک ضرور ہوگا. عرض کیے مولا وہ کیا؟ فرمایا یا تو وہ توبہ کرو اور میں قبول کر لوں گا. جو گناہ کر رہا یا وہ توبہ کرے گا اور میں قبول کر لوں گا, یا وہ معافی مانگے گا میں معاف کر دوں گا, یا یا یہ بھی نہیں کرتا, یا اس کے اولاد ہوگی وہ نیک کام کرے گی, اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. ان 3 کاموں میں سے ایک کام ضرور ہوگا. کتنے لوگوں کو بد دعا دے گا تو؟ کتنے لوگوں کو بد دعا دے گا؟ جب امت کے گناہوں پر رب کریم اپنے نبی کو بد دعا کرنے سے روک رہا ہے تو ہم مخلوق ہو کر اس رب کا حیا نہیں کرتے. اس کا کھاتے ہیں, اس کا پیتے ہیں, اس کی زمین پر رہتے ہیں اور ہر کام وہ کرتے ہیں جو اس کی مخالفت کا ہے, جو اس کے مخالف ہے. نہ اس کا حیا نہ اس کے محبوب کا حیا. وہ تو اپنے نبی کو کہہ رہا بد دعا نہ کر, ہو سکتا یہ توبہ کرے میں قبول کر لوں, ہو سکتا یہ معافی مانگے میں معاف کر دوں, ہو سکتا ہے اس کی اولاد سے کوئی ایسا بندہ ہو جو میری بندگی کرے اور اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو. سبحان اللہ. درود پاک پڑھو. سرکار کے کرم نوازی, ڈاکٹر سرکار کے کرم نوازی دیکھ. تو پیسے 1 نمبر کے لیتے, دوائی 2 نمبر دیتا ہے. پیسے 1 نمبر کے لیتے, دوائی چیز 2 نمبر دیتا ہے, بلکہ 10 نمبر دیتا ہے. سرکار کیا فرماتے ہیں؟ سیون خان سرکار کیا فرماتے ہیں؟ پیسے 1 نمبر کے گوشت کے, پیسے 1 نمبر گوشت کے بعد دینا چھچڑے. ناراض نہیں ہونا, جو بات ہے وہ آج کرنی پڑتی ہے. جب آپ ہمارے میرے بارے میں بازار میں بات کرتے ہو, میرے بھی حق ہے پھر بات کر لوں, یا میرے بات نظر انداز کرو میں بھی کر جاؤں گا. جب میری باری آتی ہے بازار میں بیٹھ کر, چوک میں بیٹھ کر لوگ بات کرتے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں. غیبت نہیں, سب کے سامنے کر رہا ہوں, سب کے سامنے کر رہا ہوں.
امجد سن سرکار کا فرمان تیرے بارے میں، آپ کے بارے میں، ڈاکٹر تیرے بارے میں، میرے بارے. سرکار فرماتے جو بندہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے رب کریم فرشتوں کو اس کو گناہ بھلا دیتا ہے. فرشتوں کو وہ گناہ بھلا دیتا ہے. واہ مولا تیری کرم نوازی. فرشتوں نے وہ گناہ یاد ہی نہیں رہتے. یہ فرشتے جو لکھ رہے ہیں ان کو وہ گناہ بھلا دیتا ہے. بلغل علا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. یہ صدقہ ہے سرکار کے قدموں کی دھوڑ کا. ساڈے گناہ فرشتے نوں بھول جاندے. فرشتے نوں سرکار نے فرمایا میں ہر روز 70 بار توبہ کرتا ہوں. کتنے بار؟ بول چھڑو تسی بے شک نہ کرے جے گل تو سن لو. بغیر پیسے لے ایک نمبر بات بتا رہا ہوں. بغیر پیسے لیے ایک نمبر بات بتا رہا ہوں. سرکار فرماتے ہیں اب جی تھوڑے گناہ بھلا دینا بشرطے کہ توبہ کرو. سرکار فرماتے ہیں میں 70 بار روزانہ توبہ کرتا ہوں. ایک اور جگہ سرکار فرماتے ہیں درود پاک پڑھ جاؤ کہ دل کر گئی. ہاں سرکار فرماتے ہیں ہر بندے کے ساتھ رب کے 2 راز ہیں. ہر بندے کے ساتھ رب کے 2 راز ہیں. ایک راز اس وقت جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. دوسرا راز جس وقت موت کا وقت ہوتا ہے. 2 راز ہوتے ہیں. جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو رب کریم اس کے کان میں یہ بات فرماتے ہیں اے بندے میں نے تجھے پاک پیدا کیا. اے بندے میں نے تجھے پاک پیدا کیا اور تیری عمر بطور امانت میں نے دی. یہ عمر میں نے تجھے امانت دی. جب موت کا وقت آتا ہے اس وقت اس سے پوچھا جاتا ہے میں نے تو تجھے پاک پیدا کیا تھا اب بتا تیرے امانت کیا ہے. جو امانت تجھے دی تھی اس امانت کا حال کیا ہے مجھے واپس کر. اور یہ امانت وہ لے جائے گا. یہ امانت لے جائے گا چھوڑے گا نہیں. سرکار فرماتے صبح اٹھا توبہ کے ساتھ شام ہوئی توبہ کے ساتھ. یہ نسخہ اکثیر ہے. صبح میں توبہ رات کو بھی توبہ درمیان میں ساری توبہ. درمیان میں ساری توبہ. سرکار فرماتے ہیں بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا لیکن سرکار کی بات بار بار کرنے میں کیا ہے. 99 قتل کیے ہوئے بندے نے 99 قتل کیتے رہے. خیال آیا یار قتل تو بڑے ہو گئے توبہ کرنی چاہیے. گیا سید شیخ اس مسجد میں اس مسجد اس میں نہیں اس مسجد میں گیا جہاں صرف توحید ہی توحید ہے.
جہاں بطور شاہ صاحب کے جو عرس پر آئے تھے سب کے نیچے بستر ہوتے ان کے اوپر ہوتا ہے. اس مسجد میں گیا مولوی صاحب کو باہر بلایا. ہاں جی جناب میں 99 قتل کیتے رہے میری کوئی بخشش نہیں صورت. مولوی صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً فتویٰ دے دیا. فرمایا تیری بخشش کی امید کوئی نہیں ہے تو نہیں بخشا جا سکتا. تلوار نکالی مولوی صاحب کا سر اتار دیا. چلو 99 جگہ 100 تو پورا کرو نا. قتل کر دیا. پھر اس مسجد میں پھر اس مسجد میں پھر اس دروازے پر آیا. میاں صاحب کے پاس گیا, نور الحسن شاہ کیلوی کے پاس آیا, توکل شاہ کے پاس گیا, شمس الدین سیالوی کے پاس گیا, پیر حیدر شاہ جلال پوری کے پاس گیا, پیر میر علی شاہ گولڑوی کے پاس گیا. بابا جی 99 قتل کیے ہیں کوئی بخشش کی صورت. فرما آ جا دروازہ کھلا ہے. آجا دروازہ کھلا ہے. مرنے سے پہلے پھر دروازہ کھلا ہے. حضور اتنا سوکھا. فرمایا ہاں. اندر بلایا, ہاتھ نکالا, توبہ کروائی. فرمایا آج کے بعد یہ کام نہ کرنا. جاتے 99 قتل میں معاف, باقی سارے گناہ معاف. یار کیا بات آ گئی ہے. میاں صاحب شرف پور رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس ایک نوجوان آیا, آنکھوں میں آنسو ہیں, چہرے پر شرمندگی ہے. فرمایا روندہ کیوں ہے؟ عرض کا حضور گناہگار بڑا. فرمایا توبہ کر. عرض کے حضور پچھلے گناہوں سے توبہ کر کے آیا ہوں, اگلے گناہوں کا فکر ہے. پچھلے کو توبہ کر کے آیا ہوں, اگلے گناہوں کا فکر ہے, اس سے روتا ہوں. فرمایا ہاتھ نکال, پچھلے بھی معاف تھے اگلے بھی معاف. پچھلے میں معاف, پچھلے اس لیے معاف کہ توبہ کی, اگلے اس لیے معاف کہ گناہ کی طاقت ہی سلب کر لی. اب گناہ کر ہی نہیں سکے گا. جو پھر بھی گناہ کرے, من کانا فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. جو یہاں اندھا ہے وہاں بھی اندھا ہوگا. یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا. ٹائم کیوں ہے بھائی؟ 2 بس آخری بات. جب گنہگار رب کے دروازے پر جاتا ہے, عرض کرتا ہے. عرض کیا کرتا ہے؟ وہ کدھر گیا کہ عرض کرتا ہے. عرض کرتا ہے 4 چیز آورد و آوردام شاہا کے در گنجے تو نیس. میرے مولا 4 چیزیں تیرے دربار میں لایا ہوں جو تیرے خزانے میں نہیں ہیں, جو رب کے خزانے میں بھی نہیں ہیں. رب کے خزانے میں 4 چیز آوردام شاہا کے در گنجے تو نیس. مولا 4 چیزیں تیری بارگاہ میں تحفہ لایا ہوں جو تیرے خزانے میں نہیں ہیں, جو تیرے گھر پاس موجود نہیں ہیں. فرمایا کون کون سی؟ نمبر 1 عاجزی. نمبر 2 بے کسی.
نہ رب کو عجز ہے نہ رب بے بس ہے. عاجزی بے کسی. نمبر 3 عذر و گناہ آبردام. عذر بھی لے آندا تو گناہ بھی لے آندے رہے. یہ چارے چیزیں تیرے خزانے میں کوئی نہیں. توبہ بھی کرنا, عجز بھی کرنا, بے کسی بھی کرنا. مولا قبول فرمایا. عجز کار انبیاء و اولیاء. عجز کرنا انبیاء اور اولیاء کا کام ہے. جو عجز نہیں کرتا لاکھ وظیفے کرتا رہا وہ ولی نہیں ہو سکتا. جو عجز نہیں کرتا, جس کے اندر تکبر ہے, جس کے اندر غرور ہے, لاکھ ہوا میں اڑتا ہے, ولی نہیں ہو سکتا. ولی کا کام تو ہے ہی عجز. ولی عجز سے بنتا ہے, تکبر سے نہیں بنتا, عجز سے بنتا ہے. عجز کار انبیاء اولیاء. عجز مقبول بارگاہ خدا. عجز رب کریم کی بارگاہ کی مقبول ترین چیز ہے. یہی نسخہ تھا جو آج آپ سے شیئر کرنا تھا. اگر دل کرے توبہ کرنے کے وقت تھوڑا ہے, مرنے سے پہلے مرتے دم کی توبہ قبول نہیں ہے. مرنے ویلے دی توبہ قبول نہیں, مرنے سے پہلے توبہ کر لئیے قبول ہوگی. جب مرتی دفعہ کو توبہ کی وہ کام نہیں آئے گا. سلطان بخشا رحمۃ اللہ علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اے تن میرا حجرہ رب سچے دا. اے تن میرا حجرہ رب سچے دے. ایتھے فقیرہ مار جاتی, ایتھے فقیرہ مار جاتی. نہ کر منت خضر خاج دی. تیرے اندر آب حیاتی. وہ آب حیاتی کیا وہ توبہ ہے, وہ توبہ ہے, وہ ہے آب حیاتی. اگر توبہ کر لی پھر قیامت تک مرنا نہیں, ہمیشہ زندگی ہے. شوق گیان دا دیوا بال انیرے متا لبی چیز کھڑاتی ہوں. جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو جس اے رمز پچھاتی. اور مولانا ظفر علی خان وہ کیا بات کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے نام کا رند نہ مان, نام کا رند نہ مان, مفت میں بدنام نہ ہو. نام کا رند نہ مان, مفت میں بدنام نہ ہو. ظرف ہی جب نہیں آلی میں آشام نہ ہو. نہیں سودائے شہادت, نہیں سودائے شہادت نہ کہلا مسلم. نہیں سودائے شہادت نہ کہلا مسلم. دنیا میں موجب رسوائی اسلام نہ ہو. اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.